یہ امریکیوں کو ہیبت زدہ کر دینے والا منظر تھا۔ عوامی رائے کے کئی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت 6 جنوری کو کانگریس پر دھاوا بولنے والے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی مذمت کر رہی ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر CNN پر دیکھا کہ امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ تاہم سی بی ایس اور یو گو کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق ریپبلکن جماعت کے 21% سپورٹرز یعنی لاکھوں امریکی ان حملہ آوروں کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ نشریاتی ادارے پی بی ایس کے پول میں 35% امریکیوں نے کہا کہ وہ نومبر کے انتخابی نتائج پر اعتماد نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ بڑے پیمانے پر فراڈ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ جب آپ بار بار یہ کہیں گے تو لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں گے۔ کانگریس کا واقعہ صدر اور کانگریس میں ان کے حامیوں کی وجہ سے ہوا۔ مزید تشدد کے خدشے کے پیش نظر 20 جنوری کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن میں 20,000 سے زائد نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ ایوان نمائندگان نے بغاوت کے الزام پر صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی دوسری کارروائی کر لی ہے۔ The ayes are 232, the nays are 197. صدر ٹرمپ کی صدارت کے اختتام پر امریکہ منقسم ہے، جہاں بہت سے اسکالرز موجودہ حالات اور ملک کے قیام اور خانہ جنگی کے ادوار میں مماثلت پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ Both of those time periods, who counted as a citizen was almost exclusively just a white man, right? ہم سوچتے ہیں کہ امریکی کون ہے اور اس کی تشریح وقت کے ساتھ بدلی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس لمحے کو کیسے حقیقی معنوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ایک طاقتور صدر ایسا کر سکتا ہے، مگر طاقتور اس لحاظ سے کہ وہ اس عہدے کی اہمیت کو سمجھے اور یہ جانتا ہو کہ یہ عہدہ سب امریکیوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور جو بائیڈن کو ایک ناراض اور منقسم قوم کے زخم بھرنے کے لیے بہت چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سول جنگ کے بعد کے دور جیسا واقعہ ہے۔ اس ملک کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم بڑی جدوجہد اور جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اب ہمیں نسلی طور پر متنوع جمہوریت کے قیام کے ایجنڈے پر زور دینا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے خانہ جنگی کے بعد تعمیر نو کے دور میں کیا گیا تھا۔ یا کیا ہم ان تضادات کو نظر انداز کر کے ملک میں پائے جانے والے شدید عدم مساوات اور ناانصافی کے مسئلے کو حل کیے بغیر جوں کا توں رہنے دیں گے؟ ایک جانب ملک تقسیم کرنے والے مسائل سے نمٹ رہا ہے اور دوسری طرف 20 جنوری کو جو بائیڈن اپنا حلف اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔